اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی منزلت، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ معراج کیا ہے؟ تو محققین کے نزدیک معراج حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سیر کا ذکر ہے جو زمین سے لے کر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکان تک ہوئی، اور محققین نے اس کے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہیں: بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک جو سیر ہے اس کا نام اسراء ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک اس کا نام معراج ہے، اور معراج سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکان تک جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اس کا نام معراج ہے۔ اور جو اسراء ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کا جواب جو ہے قرآن پاک کی عبارت النص سے ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور وہاں سے لے کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکان کی بلندیوں تک، اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک کی بعض آیات سے اشارت النص سے ثابت ہے، اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں عبارت النص سے ثابت ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 34 صحابہ اکرام نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا ہے جو حدیثوں کے اندر ہے، اور بیان کرنے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ان میں ایک ذات ہے اصدق الصادقین، سید المتقین، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسری ذات ہے مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، اور تیسری ذات ہے جن کی ذات کو ذو النورین کہا جاتا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے، اور چوتھی ذات ہے اشجع الاشجعین، سید المتقین، امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ان کے اندر چوتھی ذات وہ ہے جو صاحب النعلین والسواق، میرے آقا کو مسواک پیش کرنے والے، میرے آقا کے جوتے اٹھانے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اور پھر ان کے اندر ایک ذات ہے سید المفسرین، قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر میرے آقا کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 34 صحابہ اکرام، اکابر صحابہ اکرام نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ سرکار کے زمانے میں کفار نے انکار کیا، لیکن آج بھی بات جو ہے بدبخت جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں ہوئی، خواب کے اندر ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا یہ دعویٰ کرتے کہ میں خواب کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے لا مکان تک گیا، تو کفار کبھی اس کا انکار نہ کرتے کہ خواب کے اندر تو آدمی لیٹا فیصلہ آباد میں ہوتا ہے، پھر رہا کراچی ہوتا ہے، اور دور دراز پھر رہا ہوتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔
انکار تب بھی کیا گیا جب میرے آقا نے فرمایا میں روح مال جسد جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک بھی گیا ہوں اور وہاں سے عرش کی بلندیوں تک بھی گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 1 مہینہ فاصلہ جانے کا ہے، 1 مہینہ آنے کا ہے، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے چلے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ تو محدثین و مفسرین نے ایک قانون بنایا ہے، قصر زمان اور بسط زمان، کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ جو وقت ہے جو ہمارے لیے بڑا لمبا ہے، اپنے محبوبوں کے لیے اس کو بڑا تھوڑا بنا دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ہمارے لیے بڑا تھوڑا ہے اپنے محبوبوں کے لیے اس کو لمبا کر دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ان کے لیے وہ وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل اوارف المبارک کے اندر حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے علاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ حج پر گیا، تو حج پر گیا تو وہاں جا کر جب کعبۃ اللہ کے اندر میں گیا کہتے ہیں تو ایک بزرگ تھے جن کو شیخ مغرب کہتے تھے، احمد مغربی ان کا نام تھا، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہیں، پانی لے کر ان سے تبرک بنوا کر ان کا پانی جھوٹا کرا کے پی رہے ہیں۔ حضرت علاء الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یہ وہ بزرگ ہے جو ایک دن کے اندر 18,000 مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ حضرت علاء الدین سہروردی فرماتے ہیں میں نے کہا ان لوگوں نے مبالغہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن کے اندر 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لے؟ فرماتے ہیں میں نے طواف کیا، سعی کی، عمرہ پورا کیا، جب واپس آیا ڈیرے پہ جو ہم نے مکان لیا ہوا تھا تو میرے ابا جی وہاں تھے، سلطان العارفین امام العارفین حضرت امام شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی میں نے آج ایک بزرگوں کو مل کر آیا ہوں جن کا نام شیخ مغرب ہے، لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دن کے اندر 18,000 مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ابا جی نے کہا تجھے کوئی شک ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ضرور شک نہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابا جی نے کہا ہاں وہ ایسی بزرگ ہیں واقعی ہی وہ 18,000 مرتبہ ایک دن کے اندر قرآن پاک پورا ختم کرتے ہیں۔ کہتے میں اور حیران ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور یہ بھی ان کا تصدیق کر رہی اس بات کی۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات ہوئی، جب آدھی رات ہوئی تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ چلو حرم کے اندر چلتا ہوں، مطاف کے اندر اب بھیڑ نہیں ہوگی، خالی ہوگا، اب طواف بھی کروں گا اور بار بار جو ہے حجر اسود کے بوسے بھی لوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو واقعی مطاف کے اندر چند آدمی طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں کعبۃ اللہ کے اندر مطاف کے اندر حاضر ہوا تو میرے ساتھ ہی وہی بزرگ جو جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، وہ بھی اسی وقت آئے، انہوں نے میرے آگے آگے طواف شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ طواف کیا، جب 7 چکر پورے ہوئے وہ حجر اسود پہ آئے، انہوں نے آ کر حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد انہوں نے فوراً قرآن کو الحمد سے شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں سن رہا تھا ان کے پاس کھڑا ہو کر، صرف انہوں نے 4 قدم اٹھائے، کعبۃ اللہ کے دروازے تک پہنچے تو والناس تک پورا قرآن ترتیل کے ساتھ ختم کر دیا۔ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے حدر جو تراویحوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، سمجھ لگے یعلم تعلم کی خبر نہ آئے، ایک ہوتی ہے تدویر جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ترتیل جو محفلوں کے اندر قرآن حضرات لحن داؤدی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
تو حضرت علاؤدین سہروردی فرماتے ہیں انہوں نے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو شروع کیا، بس 4 قدم اٹھائے، ایک قدم دوسرا تیسرا چوتھے قدم تک جب کعبۃ اللہ کے دروازے تک پہنچے تو میں سن رہا تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، انہوں نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ کہتے میں مان گیا واقعی ہی یہ ایک دن کے اندر 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہوں گے۔ آؤ اشجع الاشجعین، امیر المومنین، امام المشارق والمغارب، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک رکاب اپنے گھوڑے پہ جب چڑھتا ہوں نا، ایک رکاب کے قدم رکھتا ہوں اور دوسرا قدم دوسری رکاب تک لے جانے تک پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے قانون بنایا ہوا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 سیکنڈ لگے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنی دیر لگائی ہو، اور وہ وقت ان کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بستے زماں کسرے زماں وہ ہمارے لیے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا کر دیتا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے وہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ لمبا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن سکینہ ایک بہت بڑے پیر ہوئے ہیں بغداد معلیٰ کے اندر۔ ان کا ایک مریض سنار تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مسجد کے اندر خانقاہ میں جمعے کے دن چٹائیاں بچھاتا تھا، خدمت پہ معمور تھا۔ حضرت ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے دن صبح درس دیا تو حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن، یہ جو قیامت کا دن ہے 18,000 سال کا لمبا ہوگا۔ دنیا کا 18,000 سال ہونا تو اس کا ایک دن بنایا جائے اتنے وقت کا، پھر اس کے ہفتے بنائے جائے، پھر اس کے مہینے بنائے جائے، پھر اس کے سال بنائے جائیں، تو اتنا لمبا ہوگا وہ دن، قیامت کا دن۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے عصر کی نماز پڑھی یا وقت ختم۔ کفار و مشرکین کو اتنا لمبا عرصہ اس مصیبت کے اندر کہ زبانیں نکلی ہوں گی۔ سورج جو آج چوتھے آسمان کے اوپر ہے، جس کا منہ اوپر کی طرف ہے اور پشت اس کی زمین کی طرف ہے، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے زمین کی طرف ہے، قیامت کے دن سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی، اتنی ہموار ہوگی، اگر مشرق کے اندر ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے وہ سرکتا ہوا مغرب کے اندر چلا جائے گا۔ نہ سائے کا انتظام ہوگا، نہ پانی کا انتظام ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، گرمی ہی گرمی ہوگی۔ کوئی آدمی اپنے پسینے کے اندر اپنے گٹوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھاتا ہوگا۔ اس دن جو ہے ایمان والوں کے لیے عصر کی نماز کے اندر کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمارے جو تیز پڑھنے والے افراد ہیں وہ تو 5 منٹ کے اندر ہی کام ختم کر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو ہم جیسے بوڑھے آدمی جو نماز پڑھائیں تو میں 10 منٹ کے اندر پڑھاتا ہوں، 10 منٹ کے اندر معاملہ ختم، پورا قیامت کا دن ختم۔ اور کفار کے لیے وہ 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا۔ حضرت ابن سکینہ کا وہ جو مریض سنار تھا وہ بڑے پریشان ہوا کہ یہ حضرت صاحب نے کیا بیان کیا، ایک ہی دن ایک آدمی کے لیے 10 منٹ کا، ایک آدمی کے لیے اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر گیا، صبح دل میں خیال ہے دوپہر ہوئی 11 بجے، چلو میں جا کر چٹائیاں مسجد میں بچھاتا ہوا، جمعے کا دن ہے۔ چٹائیاں نہیں، بغداد کے درمیان میں دریا دجلہ چلتا ہے، دریا سامنے آ گیا، کہا چلو پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر جاتا ہوں۔ چٹائیاں وہاں رکھیں، تہمت باندھا، ڈبکی لگائی، دریا کے اندر گیا، جب باہر نکالا منہ سامنے نہ چٹائیاں ہیں نہ کپڑے ہیں، کوئی اور ہی شہر، مصر کا شہر آ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ باہر نکلا، سب پچھلا بھول گیا۔ شہر کا ایک سنار وہاں پھر رہا تھا، اس نے کہا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کہا میں سنار ہوں۔ کہا چلو میری دکان میں تو مزدوری پہ رکھ لیتا ہوں۔ رکھ لیا۔ سنار نے اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر، 7 سال وہاں گزارے، 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر کس دن چھٹی تھی، کہا چلو دریا کے کنارے سیر پہ چلتے، دل کا سیال ہے، چلو بھائی غسل کر لیتے۔ کپڑے تارے، تیمم باندھا، غسل کے اندر جب دریا کے اندر ڈبکی لگائی،
جب سر نکالا تو سامنے چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، فوراً کپڑے پہنے، چٹائیاں اٹھائی، جا کر مسجد کے اندر اٹھائی، جمعہ پڑھا۔ صبح جب گھر سے چلا تھا، بیوی نے کہا تھا حضور آج مہمان آنے، مچھلی لا کر دینا۔ مچھلی جو ہے بیوی کو لا کر دی، جمعہ پڑھا، گھر گئے، بیوی نے کہا حضور مچھلی تیار ہے، مہمانوں کو کھانے۔ بڑا حیران کہ وہاں 7 سال رہے ہوں، 7 بچے پیدا کر، یہاں آج جمعے کا دن ہی ختم نہیں ہوا۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا، فارغ کیا، پیر صاحب کی بارگاہ میں آگئی میں کہ حضور بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور سو آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی نا مشکوٰۃ شریف کی کہ قیامت کا دن جو ہے ایمان والوں کے لیے صرف 10 منٹ کا، عصر کے وقت میں جتنا عصر کا وقت ہے اتنے دن میں ختم ہو جائے گا۔ کفار و مشرکین کے لیے وہ دن جو ہے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کہا یہ میں نے حدیث سن لی، اس پہ غور کر رہا تھا، چٹائیاں لے کر آیا، دریا کے کنارے گیا، ڈبکی لگائی، وہاں چلا گیا، 7 سال وہاں رہا ہوں، 7 بچے پیدا کر رہے ہوں، یہاں جمعے کا دن ہی۔ کہا پہلے وہاں جاؤ بچے لے کر آؤ۔ وہاں گیا، بیوی کو بچوں کو لے کر آیا ابن سکینہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابن سکینہ نے پوچھا بیٹی تیری شادی کب؟ کہا حضور 7 سال پہلے۔ کتنے بچے؟ 7 بچے ہوئے۔ اچھا، کہا بچوں کو گھر چھوڑ گئے۔ کہا ہے بیٹا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تیرے دل کے اندر جو اشکال پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے ساتھ تیرا اشکال حل کر دیا۔ تو سرکار نے خود نہیں کہا کہ میں نے سیر کی ہے۔ ایک بچہ وہ آ کر کہتا ہے میں کل یہاں تھا، پرسوں یہاں تھا، پھر میں لندن گیا اور وہاں ایک دن رہا، پھر میں واپس آ گیا۔ ہم کہیں گے یہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی میں خود نہیں گیا، میرا باپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ میں وزیر اعلیٰ وہاں پروگرام کے لیے گیا تھا، دورے کے لیے گیا تھا، وہ مجھے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم مان جائیں گے یہ نہیں جا سکتا، اس کا باپ لے کر گیا ہے۔ میرے آقا نے خود دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سیر کرائی ہے۔ جب کسی نے منہ کھولنا ہو نا تو میرے پہلے میری طرف دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ میں چاہوں تو 1 منٹ کے اندر ہی اپنے محبوب کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور عرش اللہ تک، لیکن یہاں پر بڑے دل والوں نے انہوں نے کہا کہ حضور میرے آقا جانے کائنات ہے۔ بامدس لکھا کہ 18,000 سال تک میرے آقا آسمانوں کی جنت کی سیر کرتے رہے۔ جب میرے آقا زمین سے اٹھے نا براق پر تو ساری کائنات کی جان نکل گئی۔ بستر ابھی گرم تھا، اٹھے بستر وہیں پر جامد ہو گیا۔ وضو کیا تھا، پانی ابھی چل رہا تھا، اٹھے پانی وہاں پہ ٹھہر گیا۔ دروازہ کھولا، کنڈی ہل رہی تھی، وہیں پر میرے آقا چلے گئے، ساری زمین پوری کائنات جامد ہو گئی۔ اور جب میرے آقا چلے گئے ساری دنیا پہ موت چھا گئی۔ جب واپس آئے پھر ساری کائنات کے اندر جان آ گئی۔ پانی جہاں پہ کھڑا تھا وہاں اس نے چلنا شروع کر دیا، کنڈا جہاں پہ ہل رہا تھا اس نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا۔ بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن سرکار آئے، پھر جان آ گئی، پھر گرم ہو گیا۔ دعا اللہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔